میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور بعض دوسری روایات سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں، توابع موجود ہیں۔ اور حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ عزنی و اوجز، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی جو عربی کی تقریباً 1 سطر یا 1.25 سطر کے اندر آ جاتی ہیں۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو جب تم اپنی نماز کے اندر کھڑے ہوا کرو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا، منہ سے ایسی بات مت نکالنا کہ جس سے بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ۔ یہ 3 نصیحتیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابی بھی عجیب تھے تو وہ تشریف لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ اور اس سے بڑی بات معلوم ہوئی کہ جس آدمی کا عمل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1-2 باتیں ایسی مل جائیں، 2-3 باتیں ایسی مل جائیں کہ جس کو میں پلے باندھ لوں، اس پر عمل کروں، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ لمبی تقریروں کے عادی تھے، نہ جوش خطابت و فصاحت کے عادی تھے، بلکہ وہ ایسی چیز چاہتے تھے کہ جس پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی درست ہو جائے، آخرت بھی درست ہو جائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میری بات ہوتی تو چھوٹی سی ہے لیکن بڑی جامع ہوتی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی جمع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے تو ایک چھوٹی بات بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے عرض کیا کہ عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ تو آپ نے 3 نصیحتیں چھوٹی چھوٹی فرمائیں جو 1 سطر اور 1.5 سطر کے اندر آ جاتی ہیں اور آدمی آرام سے اس کو یاد کر سکتا ہے۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم اپنی نماز کے اندر کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے تم دنیا کو الوداع کہنے والے ہو۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، دیکھو منہ سے کبھی کوئی ایسی بات مت نکالنا کہ جس سے کل کو یعنی بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری نصیحت کی وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے قبضے میں جتنی چیزیں ہیں، لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ، یعنی ان سے امید مت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔